اگلے کالر ہیں جناب. السلام علیکم جی. وعلیکم ہارٹ السلام ٹاک مفتی صاحب. جی. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ بڑا سونے پاک اللہ پاک کا فضل ہے اور اللہ پاک ہمیشہ بابوں فضل و بزرگوں کرم رکھے. کی بڑی نظر ہے خصوصی الحمدللہ. اللہ پاک ہمیشہ فضل و کرم رکھے. مفتی صاحب میں ہاں. ایک ہفتے سے نا لائیو آنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے اسکرین پہ بات ہو جائے لیکن نہیں ہو پائی. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. واقعہ تو خیر یہ ایسے ہوتے رہتے ہیں لیکن آج ایک اور ہوا ہے. میری ایک موصوف سے بات ہوئی ہے آج، تو اس نے کہا جی میں بابوں کو نہیں مانتا. میں نے کہا کون سے بابے ہیں جن کو تم مانتے ہو؟ اس نے ایک عجیب و غریب توجہ دی. اس نے کہا جی میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو پہلے 300 سال ہیں نا وہ سارے بابے حق پر تھے، اس کے بعد جو آئے ہیں وہ سارے باطل پر. سمجھ رہے ہیں آپ ان کی لاجک؟ تو میں نے انہیں کہا یار پہلے ایک بات بتاؤ، جو 300 سال سے تھے وہ حق پر تھے نا؟ تو کہتا بالکل تھے. تو میں نے کہا ان 300 سال میں ابن حبیرہ بھی تھا، زحاق بھی تھا، خارجی بھی تھے، مرجعہ بھی تھے اور متزلہ بھی تھے، یہ سارے حق پر تھے؟ کہتا نہیں یہ تو مشرک تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اہل سنت کی طرف آؤ. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ائمہ محدثین، ان کو بھی سائڈ پہ کرو. 300 سال کے صوفیاء کی بات کرو. بشر حافی، فضیل بن ایاز، مالک بن دینار، یہ سارے میں نے کہا حق پر تھے. تو کہتا ہے جی پھر ہوں گے حق پر. تو میں نے کہا جی میاں وہ حق پر تھے تو یہ حق پر کیوں نہیں؟ تو اگر ان 300 سال کے لوگوں کا تمہیں عقیدہ پتہ ہے، عقیدہ کیا تھا؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا یار بات پھر کیسے کر لیتے ہو بات، مجھے یہ سمجھاؤ. اتنے تک میں نے اس سے کوئی ایک دو سوال کیے لیکن اس نے جواب کیا دینے تھے، میرے سارے کمنٹس ڈیلیٹ ہو گئے. وہ ایک اور پوسٹ پہ ہے، اس نے کہا جی میرا سوال ہے. میں نے کہا جی پھر فرماؤ کیا سوال. اس نے کہا یہ جو 11ویں کھاتے ہو، اللہ پاک نے تو فرمایا کہ کسی اور کے نام کا کھاؤ گے تو وہ تو شرک ہے، بدعت. میں نے کہا یار تو نے کبھی 11ویں کھائی ہے؟ اس نے کہا میں کیوں کھاؤں، کسی اور کا نام ہے. میں نے کہا یہ الحمدللہ رب العالمین کس کا نام ہے؟ کہتا اللہ کا. میں نے کہا قل هو اللہ احد کس کی آیت ہے، کس کی صورت ہے؟ کہتا اللہ کی. تو میں نے کہا اس میں غوث اعظم کا نام کہاں سے آ گیا؟ ویل ڈن میں ویل ڈن. کہ تیری جے بھینوں دا ہوئے یا لوگ آ کے تو ٹکر کھین تو تیری بہن دے نا دا میں کہ ٹکر کھا رہے نے الو دے ویل پٹھے. ویل ڈن ویل ڈن. اور میں نے کہا سائیں تیری بہن کی شادی ہے نا، اس کی نسبت سے وہ کھانا تجھے دے رہے ہیں. تو کسی نے تجھے آگے کہا ہے کہ بہن کا کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ بھائی یہ تو شرک ہے. ویل ڈن. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ بات نہیں سمجھتے. میں نے کہا یار چھوڑو، میں کہتا ہوں میں الحمدللہ علی کا بیٹا ہوں، حسب نسب سے 1400 سال سے میں مسلمان ہوں. میں بیٹا اس کا ہوں جو ممبر پہ کہتا تھا، دو لوگوں نے کہا ہے ممبر پہ سلونی سلونی اما شئتم. واہ واہ. تیسرا بندہ اس کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکا. ایک مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا حیدر کرار، مولا کائنات امام علی رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری یہ دلیل ہوتی ہے کہ جی قرآن تمہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، مطلب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں آ گیا، یہ تمہاری دلیل ہے. اس نے کہا جی ہاں. تو میں نے کہا میاں ذرا امام ابن عبد البر کی کتاب نکالو نا، علم الفضلاء، طبقات ابن سعد نکالو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. میں نے کہا ہے ایسا یا نہیں؟ میں کہ وہ صحابی نہیں سن یار عبداللہ ابن مسعود؟ سار کیا گلا چھڑ دیو. ہارٹ ٹاکس آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسنین ہے، ملک حسنین. ملک صاحب آپ کا کوئی چینل ہے؟ میرا ہاں یہ چینل ہی ہے، ابھی سٹارٹ کیا ہے. آپ چینل نہیں اگر ہے تو بنائیں، ٹھیک ہے؟ میں ضرور چینل آپ بنائیں. اور ملک کیا نام کا ہے؟ ملک حسنین. ملک حسنین صاحب، آپ اپنے نام کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر لکھنا ہے، ڈاکٹر ملک حسنین. نہیں انجینئر تے پروفیسر واہ ہو گئے نے، تسی ہن ڈاکٹر لکھنا ہے. تے ماشاءاللہ جوڑی تہاڈی، میں نہ اللہ دی قسم چک کے کہنا، دیکھو میرا کتابوں قلم سے ہی واسطہ ہے. آپ وڈے وڈے مولویاں دے پاری ہو.
کہ مرزا جونیئر جیل میں اور اس کے حواریوں کو نتھ ڈالنے کے لیے آپ جیسے بندے درکار ہیں. مفتی صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہے یقین کرو. ان کو ہمارے مولویوں کی داڑھی پگ والوں کی بات سمجھ آنی کوئی نہیں ہے. تواڈے ورگے بندے جنہاں نوں انہاں نکیل پا سکدے نے تے تسی انہاں چینل بناؤ تے انہاں دی بجانی شروع کر دیو. آپ کی دعا سے میں نے شروع کیا ہے. اس چینل کا نام بھی میں نے رکھا ہے ہارٹ ٹاکس. اپنے کولی فل ان دی بلینکس کر دیو بینڈ دی. اچھا جی میں نے آپ کے چینل کا نام ہی ہارٹ ٹاکس رکھا ہے, یعنی اوکھیاں تے چبھن والیاں گلاں. بھائی چنگی گل ہے نا. ہاں لیکن میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے کہا یار مولا کائنات نے فرمایا ہے, امام ابن عبد البر کی روایت, اچھا امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ یہ دعویٰ مولا کائنات کے سوا کسی نے نہیں کیا, سلونی سلونی اما شیتم. میں نے کہا اس نامے کو پورا پڑھو. فرماتے ہیں ممبر رسول پر مطلب کھڑے ہو کے کوفہ میں, اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ یا تابعی ہیں یا صحابی ہیں, کوئی تیسرا طبقہ تو نہیں ہے. یہ کو ہے تو مجھے کو بتا دے. ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلونی سلونی اما شیتم, مجھ سے جو چاہے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. حیدر علی حیدر مجھ سے ہر آیت کا پوچھو, مجھے یہ پتا ہے وہ صحرا پہ نازل ہوئی, وہ پہاڑ پہ نازل ہوئی, دن کو نازل ہوئی, رات کو نازل ہوئی, اس کا ظاہر کیا تھا, اس کا باطن کیا تھا. میں نے کہا یہ سارا پس منظر ہوتا ہے کسی ایک آیت کا. منہ اٹھا کے میں نے کہا صحابہ کرام نے کیا اسی طرح جی ان کو صرف نحو نہیں تھا. اور میں کہ بدبخت آدمی جس کے سامنے تاجدار انبیاء بیٹھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑا عالم اس دنیا میں کون ہوگا. انہوں نے قرآن کی تفسیر خود کی ہے. بیوقوف آدمی قرآن کو کس طریقے سے سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ترجمے سے. میں نے کہا تو تم ترجمہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا ترجمہ تو کیا بابے نے. اچھا تمہیں خود عربی نہیں آتی؟ کہتا نہیں آتی. میں نے کہا پھر اسی کو تقلید کہتے ہیں, تقلید تو حرام ہے, تقلید تو شرک ہے. تو واہ 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 کیا بات, زبردست. میں کہ یہیں تو جانے ہی نہیں. تو پھر میں نے اسے کہا یار ایک میرا کام کر دے, تیری بڑی مہربانی. وہ بندہ بھی جیلم کا ہے اور اس کا خاص الخاص ہے مرزے کا. اچھا ابو, اس کا نام ابو ذر غفاری. دیکھو یار وہ کتنا بڑا درویش اعظم ابو ذر غفاری. ان بدبختوں کے نام دیکھو, ان کی حرکتیں دیکھو. میں نے کہا یار تو مجھ سے مل, براہ راست مل, تو جو چاہے عقیدہ میری اہل سنت و جماعت کی ایک ایک عقیدے پہ میں تجھ سے بات کروں گا. تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تشریح کرتا ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں نے توسل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. وہ یہودیوں نے جنگ اوس و خزرج سے لڑی اور میرے نبی کے نام پر لڑی. میں نے کہا عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے, دنیا کی تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور تحریر شدہ ہے. تو میں نے کہا تجھے شک ہے کہ ابھی وہ نہیں آئے؟ تو چلو آئے. تو میں نے کہا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں مولا کائنات کی, کہ مولا کائنات فرماتے ہیں ایک بندہ آیا جناب مدینہ شریف. تو اس نے کہا جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے. آپ کو بتایا گیا کہ وہ ظاہری وصال فرما چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبر پہ لے چلو. وہ بندہ قبر پہ گیا. مفتی صاحب وہ آیت کا کیا تھی عربی کہ اے مومنو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں. ہاں وہ آیت ہے جی. میں نے کہا وہ بندہ روتے روتے میرے نبی کی قبر مبارک پہ گر گیا. گر کے کیا فرماتا ہے؟ یہ آیت فرماتا ہے. اتنے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے دیدار مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک آواز بھی آئی کہ جا کے میرے بندے سے کہہ دے تیری بخشش ہو گئی. واہ 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 کیا بات, زبردست. تو یار میں نے کہا یہ تو صحابہ کا دین تھا, تم کس دین کی بات کرتے ہو؟ واہ واہ. مجھے یاد آ گیا ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے, نیٹ کے اوپر ابھی موجود ہے. وہ سارے کے سارے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا پہلے 300 سال کے بزرگ بابے, تو انہوں نے پہلے 300 سال کے بزرگ بابوں کے عقائد بتائے ہیں جس کے اوپر آج یہ چیلنج کرتے ہیں. بدبختی ہے مولانا, بدبختی ہے ان بیچاروں کو پتہ کچھ نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں خدا. اچھا اسے میں نے کہا یار میری ملاقات. جزاک اللہ ملک صاحب, نیچے کالر کافی ہیں, مجھے سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم 2 منٹ, صرف 2 منٹ چاہیے. جی. میں نے اسے کہا یار بات سن, تو جیلم کیا کہتا ہے؟ ہاں. میں کہا میں تجھے مناظرہ کرتا ہوں, جس عقیدے پہ بات کرنی ہے کر, ادھر ہی میں تجھے چیلنج کرتا ہوں, مجھ سے مناظرہ کر. تو وہ کہندا ہے جی ٹھیک ہے آؤ بیڑی چاؤ. اس نے ہاں کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے جناب کال کی, کال نہ اٹھائے میری. پھر ایک اور جگہ کمنٹ کرتا ہے, کہتا نہیں یہاں جواب دو جی, ملاقات نہیں کرنی.
وہ جناب مولویوں سے نہیں ملنا، وہ کون سا مانتے ہیں؟ میں کہا یہ تو قادیانی کہندا سی، یہ اسی کہندے ہیں، وہی کہندا سی کہ مولویوں نال ملنا نہیں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک، بالکل شاباش، صحیح ہے۔ آخری بات یہ ہے، ظاہری بات انہوں نے کدھر ملنا ہے مولانا صاحب، جب یہ سامنے آ گئے، یہ تو یہ ان کا ماشاءاللہ ختم قصہ ہی۔ اب دیکھیں نا، آپ سچے ہیں، دیکھیں ملک صاحب آپ سچے ہیں، آپ نے تصویر بھی اپنی دکھائی، کیمرے کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ڈر الحمدللہ خوف ہی، آپ سچے آدمی ہیں، کھرے آدمی ہیں، آپ کو کس چیز کا ڈر خوف؟ اور دیکھیں یہ جب آئیں گے، یہ اصل میں ہوتی ہیں ایتھیسٹ، دہری ہوتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہماری تصویر سامنے آ جائے گی کہ اور لوگ ہم سے واقف ہو جائیں گے تو یہ تو ایسے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ تو ایتھیسٹ ہے، یہ تو کوئی قادیانی ہے، یہ مرزئی ہے، اس لیے یہ سامنے نہیں آتے۔ یہ ہے ایسے ہی۔ اصل بیچ میں کہانی یہ ہو رہی ہے۔ اصل میں مولانا آپ کیا، میں کیا، ہم سچے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا دین سچا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم وہ بول